حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق محمد وعجل فرجهم۔ عزاداران امام، آپ سب جانتی ہیں مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر مبارک سے، اور ہر فرش اعضاء پر امام کے فرمودات، ان کی تعلیمات، ان کے احکامات، ان کی لوگوں سے ملاقات کا کوئی نہ کوئی واقعہ، کچھ نہ کچھ ذکر ضرور کرتی رہتی ہوں تاکہ ہمارے دل اپنے وقت کے امام کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ جو 11 ائمہ تھے ان کے دور میں جو لوگ تھے وہ تو اپنے امام کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق بھی اتنا ہی مضبوط امام کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر ہم مسلسل معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور یہ ذکر اسی لیے کرتی ہوں ہر فرش اعضاء پہ تاکہ ہم نصرت امام کے لیے تیار ہوتے رہیں، ہم ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے والوں میں شامل ہوتے رہیں۔ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے اور ہم اس میں موجود ہیں تو یقیناً ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں، اور کچھ اعمال ہیں جنہیں اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ انجام دیتے رہیں تو یقیناً پروردگار عالم وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ہم لشکر امام میں شامل ہو جائیں، ہم نصرت امام کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور انہی اعمال میں سے جو بہت سارے اعمال ہیں اس میں سب سے چھوٹا ایک عمل کیا ہے کہ دعائے عہد کی تلاوت کرنا، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میرے چھٹے امام سے جب کسی نے کہا کہ مولا ہمارے دل میں بھی بہت تڑپ ہے کہ ہم قائم کا زمانہ دیکھیں، تو مولا نے یہی کہا کہ خلوص نیت کے ساتھ 40 روز تک مسلسل دعائے عہد کی تلاوت کرتے رہو۔ اب میں جانتی ہوں یقیناً آپ سب ماشاءاللہ دعائے عہد کی روزانہ تلاوت کرتی رہی ہوں گی، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ فرش اعضاء پر ہاتھ رکھ کر عہد کر لیں کہ آج سے شروع کر دیں گے، اور کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں 1.5 سے 2 منٹ لگتا ہے بس، اس سے زیادہ ٹائم میں یقین سے کہہ رہی ہوں کہ اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں تو 4 سے 4.5 منٹ لگ جائیں گے، بس اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور جس کے اتنے بینیفٹس ہیں تو یقیناً ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ مفاتی سب کے گھر میں موجود ہوتی ہے، ہاں البتہ ہر تاقیبات کی کتاب میں دعائے عہد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے نا، بچیوں کے ہاتھ میں بھی ہوتے ہیں، ٹیب بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہے، اس پہ کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ موبائل کی بات آ گئی تو اب یہ بتاؤں کہ بچے پوچھتے رہتے ہیں نا کہ امام کا ظہور کب ہوگا، نشانیاں بتا دے۔ ذاکری سے تو بہت یہ والا سوال ہوتا ہے نا، اور بچیوں کی جانب سے خصوصاً بہت زیادہ ہوتا ہے، تو بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن موبائل فون کی بات کر رہی ہوں تو یہ بھی بتاؤں کہ یہ بھی ایک نشانی ہے، اور یہ بھی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے وعجل فرجهم۔ میرے مولا سے جب پوچھا کہ امام کا ظہور کب ہوگا، مولا نے کہا کہ جو آخری زمانہ ہوگا اس میں مہدی جب بات کرے گا تو زمانے کے لوگ اپنی ہتھیلی پر دیکھیں گے،
زمانے کے لوگ اپنی ہتھیلی پر دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ ان کی ہتھیلی پر مہدی کا حکم ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر آج سے 150 سال پہلے جب یہ حدیث لوگوں نے سنی ہوگی ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، مگر آج جب ہم ہاتھوں میں موبائل لیے ہوتے ہیں تو یہ حدیث کتنی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو چاہیں امام زمانہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو حدیث، جو احکام، جو کچھ چاہیں وہ ہم اپنی ہتھیلی پر دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح 100 سال 50 سال پہلے جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہوگی لوگوں کے درمیان کہ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ جب مشرق میں بیٹھا ہوا شخص مغرب میں بیٹھے ہوئے شخص سے نہ صرف اسے دیکھ رہا ہوگا، اس سے بات بھی کر رہا ہوگا، اس زمانے کے لوگوں کو تو بالکل نہیں سمجھ میں آتا ہوگا نا کہ کیا ممکن ہے کہ جو مشرق میں بیٹھا ہے وہ مغرب میں بیٹھے ہوئے کو دیکھ بھی رہا ہو۔ اور ہمارے لیے تو کوئی مطلب حیران کن بات نہیں ہے نا کہ ہم جس طرح ویڈیو کال پہ بات کرتے ہیں اس زمانے کے لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے۔ تو جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے احادیث بھی سمجھ میں آتی جا رہی ہیں، اور ابھی تو پتہ نہیں 150 سال بعد اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے پتہ نہیں ایسا ہی نہ ہو کہ موبائل میں سے ہاتھ باہر نکلے اور شیک ہینڈ کر کے واپس اندر چلا جائے، تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی آج سے مزید 50 سال بعد 100 سال بعد کون کون سی احادیث کی حقانیت ثابت ہوگی۔ تو جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے دین سمجھ میں آتا چلا جا رہا ہے۔ عزاداران امام، اب یہی مثال کے طور پہ جو CCTV کیمرہ ہے، اب جب نہیں تھا تو لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ہم تو اس بات پہ بھی حیران ہوتے ہیں نا کہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ روز محشر ہمارے سارے اعمال ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہے ہوں گے۔ حیران ہوتے ہیں انسان اس بات پہ کہ کیسے ایک ایک لمحہ جو دنیا میں گزارا ہے وہ آنکھوں کے سامنے چلایا جا رہا ہے۔ جب جو خدا کی کریشن ہے انسان، وہ CCTV کیمرہ جس کی کوئی حیثیت بھی اب نہیں ہے، جتنی ترقی ہو چکی ہے اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، تو جو چھپ کر جرم کرتے تھے ان کا جرم ایکسپوز ہو جاتا ہے اس کیمرے کے ذریعے، تو وہ تو قادر مطلق ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور آج تو سائنس کتنی ترقی کر رہی ہے کہ جو ٹیلیسکوپ آ گیا ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ ہبل جو 1991 میں لانچ ہوا تھا، بچیاں بھی میرے سامنے بیٹھی ان کو تو زیادہ معلومات ہوتی ہیں ان سب چیزوں کی نا، تو اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیسی کیسی تصاویر کیپچر ہو رہی ہیں، آوازیں کیپچر ہو رہی ہیں، ہزاروں سال پرانی آوازیں آج کیپچر کی جا رہی ہیں۔ اور یہ تو 91 میں آیا تھا نا ہبل جو جس کا نام تھا ٹیلیسکوپ، آج 2021 میں جو نیا لانچ ہوا ہے، نام پتا ہے نا کیا ہے اس کا نام؟ بچیوں کو پتا ہوگا نا، جیمس ویب جو نیا لانچ ہوا ہے 2021 میں، ہزاروں سال پرانی آوازیں کیپچر کی جا رہی ہیں۔ میں جو اس وقت بول رہی ہوں یہ کہیں غائب نہیں ہو رہا ہوا میں، یہ دیواروں میں فضا میں سیو ہو رہا ہے۔ اور ہم تو کیونکہ ریسرچ نہیں کرتے، ہم تو اس طرف غور و فکر نہیں کرتے مسلمان، ہمیں تو صرف یہ فکر پڑی رہتی ہے ڈرامے کون سے نئے شروع ہوئے ہیں، فیشن کون سا نیا آیا ہے، کہاں سیل لگی ہوئی ہے، ہمارا دماغ بس اس میں چلتا ہے، یا پھر مسلمانوں کا دماغ اس میں چلتا ہے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دیں۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں، اور سنا ہے کہ فرانس کی یونیورسٹی میں اس بات پر ریسرچ ہوئی ہے، یہ جو آوازیں اس جیمس ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیپچر کی جا رہی ہیں، انہوں نے غدیر کا خطبہ کیپچر کر لیا ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی وہ اس کی آواز کی کلیئرٹی پر کام کر رہے ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 1-2 سال کے بعد وہ دنیا کے سامنے لے آئیں گے، اور ہم جو ممبروں سے من کنت مولا فہذا علی المولا سنتے تھے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کانوں سے رسول علی مشکل کشا پر بلند ترین صلوات، آگے چلے جاؤ، اس طرح سے جتنی تیزی سے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور نئی نئی ایجادات سامنے آتی جا رہی ہیں، تو یقیناً دین کو سمجھنا بہت آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو بھی میں نے ٹیلیسکوپ کی بات کی، میں ہمیشہ ممبر سے کہتی ہوں کہ دیکھیے جب امام کی حکومت قائم ہوگی، امام کا زمانہ قائم ہوگا، تو اس وقت یہ دور نہیں ہوگا، اس وقت تو ابھی تو 8 سے 50 سال بعد ہمارے ہی نواسے نواسی پوتا پوتی کہہ رہے ہوں گے کہ نانو کی کس زمانے میں رہتی تھی،
وہ فیس بک استعمال کرتی تھی, وہ واٹس ایپ یوز کرتی تھی, وہ انسٹا, پتہ نہیں زمانہ کہاں سے کہاں جا چکا ہوگا. تو آج کے بچوں کو تیار ہونا ہے. یہی نصرت امام ہے کہ جو جس فیلڈ میں ہے مہارت حاصل کرے. یہی آپ سب کی نصرت الگ الگ ہے نا, علیحدہ علیحدہ ہے. جو کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اسے اس فیلڈ میں وہ کام کرنا چاہیے. امام کو ہر فیلڈ سے لوگ درکار ہوں گے. تو عزاداران امام بات ہو رہی تھی دعائے عہد کی تلاوت کی, تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد وعجل فرجہم, کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس الہی لشکر میں شامل ہو جائے کہ جس کا امام میرا مہدی ہوگا, تو جو وہ فخر حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ شہادت کا فخر حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ دعائے عہد کو 40 روز تک مسلسل خلوص نیت کے ساتھ تلاوت کرے. اور عزاداران امام کس طرح تلاوت کرے, مولا نے ہی بتایا کہ روز صبح فجر کی نماز کے بعد ہم دعائے عہد کو کھولیں, خلوص نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں اور اپنے وقت کے امام کے ساتھ تجدید عہد کریں اور امام سے کہیں کہ امام ہم آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ناصروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. مولا ہمارا خون حاضر ہے, ہم اپنی جان نثار کرنے کے لیے حاضر ہیں. اور جب مولا نے کہا کہ جب تم اس طرح پڑھو گے تو 2 نتائج سامنے آئیں گے. ایک تو یہ نتیجہ یا تو سامنے آئے گا کہ پروردگار عالم تمہیں حضرت نوح جیسی عمر عطا کر دے گا, ورنہ اگر تم مر چکے ہوگے تو جب قائم کی حکومت قائم ہوگی تو پروردگار عالم تمہیں قبر سے اٹھائے گا اور امام کے لشکر میں شامل کر دے گا. صلی علی محمد وآل محمد نعرہ حیدری علی مشکل کشا پر بلند ترین صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو بس دعا کروں بارگاہ رب العزت میں کہ پاک پروردگار ہمیں, ہماری اولاد کو, ہماری آنے والی نسلوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے سچے خدمت گزاروں میں, سچے ناصروں میں شامل کر دے. پروردگار ہمیں امام کی صحیح سچی معرفت عطا کر دے. بار الہ پاک پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعظیم فرما. پروردگار میں قبولیت کے لیے بلند تر آواز سے صلوات پڑھ دے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں نے سرنامہ کلام میں سورہ روم کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے, فانظر الی آثار رحمت اللہ, اور تم اس کی رحمت کے آثار تو دیکھو. کیف یحیی الارض بعد موتہا, کہ وہ کیسے بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. ان ذالک لمحیی الموتى, اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے. پروردگار عالم اس آیے مبارکہ میں اپنے آثار رحمت, وہ نشانات دکھا رہا ہے, زمانے کو بتا رہا ہے کہ کیسے وہ بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کرے گا, اس لیے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے. کیسے بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے عزاداران امام؟ بارش کے ذریعے. پروردگار عالم جب بارش برساتا ہے تو اس بارش کے پانی سے زمین کو سیراب کرتا ہے, اور جب سیراب کرتا ہے تو اس پر سبزہ اگتا ہے, اور جب سبزہ اگتا ہے پھر اس سے درخت نکلتے ہیں, پھر ان درختوں میں پھل پیدا ہوتے ہیں, پھر ان پھلوں میں غذائیت کو پیدا کرتا ہے, پھر اس غذائیت سے جانداروں کے جسمانی نظام کو تقویت بخشتا ہے. تو اس طرح پروردگار عالم بنجر اور مردہ زمین کو زندگی عطا کرتا ہے. اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اپنا نظام بتا رہا ہے کہ کیسے وہ بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے. در حقیقت پروردگار عالم اس آیے مبارکہ میں اس زندگی کی بات کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں انسان شک و شبہ کا شکار ہے.
کہ کیسے وہ پروردگار عالم اس وقت انسان کو زندہ کرے گا کہ جس وقت وہ مٹی میں مل چکا ہوگا، جس وقت اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہوں گی، کیسے وہ رب العالمین انسان کو اٹھا کر قبروں سے کھڑا کر دے گا اور پھر جزا و سزا کا سلسلہ ہوگا، پھر جنت اور جہنم میں بھیجے گا۔ تو انسان جس کے بارے میں شک و شبہے کا شکار ہے، پروردگار عالم اس زندگی، اس حیات کی بات کر رہا ہے، اپنا نظام بتا رہا ہے اور اس کی وضاحت کر رہا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 میں، کس طرح کہ وہ اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جو بادلوں کو اپنی آغوش میں اٹھائے لیے پھرتی ہیں۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ فلاں شہر کی طرف چلو تو وہ ہوائیں اس شہر کی طرف چل پڑتی اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، علی مشکل کشا پر بلند ترین صلوات، صلی علی وعجل فرجہم۔ تو پروردگار عالم کیا بتا رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی اطاعت میں مصروف ہے، سوائے انسان کے جو سرکشی کرتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ ادھر چلو تو وہ ادھر چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو اور انسان اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے۔ تو یہ جو پروردگار عالم ہواؤں کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مرضی سے جدھر پروردگار کہتا ہے ادھر چل پڑتی ہیں، اس سے ریلیٹڈ اس وقت ایک واقعہ ذہن میں آیا جو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں تاکہ آپ فخر کریں کہ ہم کس در سے وابستہ ہیں۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد مولا مشکل کشا کے ساتھ جناب سلمان فارسی موجود ہیں اور ایک صحرا میں ہے، گرمی کا زمانہ ہے، بہت سخت گرمی ہو رہی ہے اور بھی لوگ ساتھ میں ہیں، اور جناب سلمان فارسی کہتے ہیں مولا سے کہ مولا دعا کیجئے کہ گھٹا آ جائے اور بارش برس جائے۔ مولا کہتے ہیں سب مل کر دعا کرتے ہیں، چلو دعا کریں۔ اب جب دعا کرتے ہیں اس کے 5-7 منٹ گزرے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلمان کی آواز آتی ہے، مولا وہ دیکھیے گھٹا آ گئی، مولا دیکھیے گھٹا آ گئی۔ مولا ایک مرتبہ گھٹا پر نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں سلمان یہ برسے گی نہیں، کہتے ہیں سلمان یہ برسے گی نہیں۔ پھر اگلا جملہ پتہ ہے مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں سلمان اس گھٹا کو، اس بادل کو پروردگار عالم نے یمن کے فلاں شہر کے لیے بھیجا ہے، یہ یہاں نہیں برسے گا۔ سلمان حیران ہو کے کہتے ہیں مولا بادل کی حیت بھی بتا دی، شہر بھی بتا دیا کہ کس شہر میں جا کر برسے گا۔ تو مولا کہتے ہیں سلمان ہم ہواؤں کا رخ دیکھ کر بادلوں کی سمت بتایا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد 3 مرتبہ روایت میں لکھا ہے کہ 3 مرتبہ گھٹا آئی اور مولا کہتے رہے سلمان یہ برسے گی نہیں، سلمان یہ برسے گی نہیں، سلمان یہ برسے گی نہیں۔ پھر 3 مرتبہ مولا کہتے رہے سلمان یہ فلاں شہر میں جا کے برسے گی، سلمان یہ فلاں شہر میں جا کے برسے گی۔ جب 3 دفعہ کے بعد جو گھٹا آئی، مولا نے کہا سلمان یہ تمہارے لیے ہے، یہ بادل یہاں برسنے والا ہے، اس بادل کا وزن بتا رہا ہے کہ یہاں برسے گا۔ سلمان حیران ہو کے کہتے ہیں مولا کون سا پیمانہ ہے، کون سی مشین ہے جس سے وزن بتا رہے ہیں میرے مولا؟ آج ہم دیکھتے ہیں محکمہ موسمیات والے جب کہتے ہیں کہ بارش ہوگی تو نہیں ہوتی، اتنی سائنس کی ترقی کے بعد بھی جب کہتے ہیں ہوگی تو نہیں ہوتی، جب کہتے ہیں نہیں ہوگی تو ہو جاتی ہے۔ اور مولا 1400 سال پہلے اپنے علم لدنی سے مولا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بادل کا وزن کیا ہے، مولا ہوا کا رخ بھی بتا رہے ہیں، مولا بادل کی حیت بھی بتا رہے ہیں، مولا وہ شہر بھی بتا رہے ہیں کہ کس شہر میں جا کر برسے گا۔ تو پھر یقین کر لو کہ خدا نے قرآن میں یوں ہی یہ آیت نہیں اتاری، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور میرے نبی نے یوں ہی نہیں کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یا علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو ہم اس در کے ماننے والے ہیں
اس علی کے ماننے والے ہیں جو صرف یہی نہیں بتاتے، مولا 1400 سال پہلے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں ہواؤں میں لوہے کے پرندوں کو اڑتے دیکھ رہا ہوں، میں ہواؤں میں لوہے کے پرندوں کو اڑتے دیکھ رہا ہوں۔ آج ہم تو حیران نہیں ہوتے نا اس حدیث سے، اس لیے کہ ہوائی جہاز ہم تو پیدا ہوتے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کس طرح آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے جب کوئی اتنی بلندی پر ایک تنکا نہیں اڑا سکتا تھا، میرا مولا اس وقت کہہ رہا ہے کہ میں ہواؤں میں لوہے کے پرندوں کو اڑتے دیکھ رہا ہوں۔ تو عزیزان امام، ہماری تو نااہلی یہ ہے کہ ہم نہج البلاغہ کھول کر پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے ہیں تو غور و فکر نہیں کرتے، تدبر و تفکر نہیں کرتے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ریسرچ بھی کرتے ہیں۔ مولا نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں ہواؤں میں لوہے کے پرندوں کو اڑتے دیکھ رہا ہوں، مولا نے یہ بھی کہا کہ میں بہتے ہوئے پانی سے چاہوں تو وہ نور ساطع کر دوں کہ جو پوری دنیا کو روشن کر دے۔ ہم تو یہ جملے یا حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور بس گزر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ریسرچ کرنے والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، انہوں نے جب علی کی زبان سے یہ جملہ سنا تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ ضرور پانی میں کوئی ایسی چیز پوشیدہ ہے جو علی کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں تو اس بہتے ہوئے پانی سے وہ نور ساطع کر دوں جو پوری دنیا کو روشن کر دے۔ اور بس انہوں نے غور و فکر کیا، تدبر و تفکر کیا، ریسرچ کی، اور اس کے بعد پانی سے بجلی پیدا کر کے دکھا دی، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، انہیں یقین ہے، یقین ہمیں ہونا چاہیے، مگر انہیں یقین ہے کہ علی کی زبان سے اگر جاری ہوتے ہیں تو علم و حکمت کے چشمے ہی جاری ہوتے ہیں۔ یا علی، یا علی، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو ہم علی کی فضیلتوں کے قصیدے یوں ہی تو نہیں پڑھاتے، اور صرف ہم تو نہیں پڑھتے، قرآن بھی علی کا قصیدہ پڑھتا ہے، نبی بھی علی کا قصیدہ پڑھتے نظر آتے ہیں، اور حروف تہجی کا ہر حرف علی کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ الف سے لو نسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی شان علی، سے ثقلین کی جان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جین سے پاک جواد علی، مقدور علی تقدیر علی، جیسے حق کی تصویر علی، خیسے ختم القرآن علی، اور خالق کا شاہکار علی، شہزادہ حسن و جمال علی، ریسے رہبر ہر حال علی، واحد کے قسم واجد بھی علی، اور زے سے ہے زاہد بھی علی، بے بدل علی باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، میرا شین سے ہے شافی بھی علی، میرے ذات سے صادق ذکر علی، اور ذات سے ضامن فکر علی، تو سے طرفین میں نور علی، زو سے پرنور ظہور علی، ہے عین سے نام علی کا علی، اور غین سے پاک غنی بھی علی، کیسے فضل ربی بھی علی، میرا قاف سے قبلہ علی علی، میرا قاف سے قبلہ علی علی، میرا قاف سے کعبہ علی علی، میرا قاف سے کعبہ علی علی، گر لام سے پوچھو کیا ہے علی، گر لام سے پوچھو کیا ہے علی، لولا کی پاک فضا ہے علی، اور میم سے شان ماں بھی علی، اور نون سے نور خدا بھی علی، اور واو سے وجہ اللہ بھی علی، اور یہ سے ید اللہ پیر علی، ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی، کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، سبتین علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، توقیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، کلیوں کی چٹک میں علی علی، کلیوں کی چٹک میں علی علی، کلیوں کی چٹک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، امید علی تاثیر علی، امید علی تاثیر علی ہے مست ملنگ کی عید علی، امید علی تاثیر علی ہر مست ملنگ کی عید علی، حامد حماد حمید علی، مہتاب علی خورشید علی، حامد حماد حمید علی،
महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे तारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, चारों में अली, यारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हसनैन का बाबा अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, काबे का काबा अली अली, काबे का काबा अली अली, है अब्रे करम भी अली अली, है अब्रे करम भी, अली अली, अहमद का भरम भी, अली अली, अहमद का भरम भी, अली अली, रहमान की है सौगात अली, दिल बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, सलवात व सलात में अली अली, सलवात व सलात में अली अली, डूबो तो सहारा अली अली, डूबो तो सहारा अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, नबियों ने पुकारा अली अली, नबियों ने पुकारा अली अली, मेरी आँख का तारा अली अली, मेरी आँख का तारा अली अली, मौलाए कम्बर अली अली, मौलाए कम्बर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, तू कब्र से बाहर जो कर ले तेरे कब्र के अंदर अली अली। अली मुश्किल कुशा पर बुलंद तरीन सलवात। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजुम। तो जैसे परवरदिगार आलम बंजर और मुर्दा जमीन को जिंदा करता है ना, इसी तरह जो जिक्र अली है, बताए मोहम्मद और आले मोहम्मद है, ये मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। तो आयतुल्लाह मोहसिन कराती तशय्युअ में एक बहुत बड़ा नाम है। उनसे किसी ने पूछा कि मौला, उससे पूछा कि आयतुल्लाह मोहसिन कराती से कि ये जो आयत है इसमें एक जुमले में तो जमीन की जिंदगी की बात हो रही है और एक जुमले में बात हो रही है मुर्दों को जिंदा करने की, तो इसमें कोई रब्त नजर नहीं आता। तो देखिए, मैं जो बार बार कहती रहती हूँ ना कि कुरान वो किताब है जो बगैर मुअल्लिम के समझ में नहीं आ सकती। और आपको पता है कि मैं अभी तफसीर कुरान की क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन लेती हूँ, तो सबको पता है, मैंने ग्रुप पे भी डाला था। तो आपको पता है कि ज्यादातर लोग एक्सक्यूज क्या होता है हमारे पास कि वक्त नहीं है, ज्यादातर लोगों का। बाकी और किसी का कोई मसला नहीं था, जो ले रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हर एज ग्रुप के लोग हैं, 70 प्लस भी हैं मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जो नहीं ले रहे उनके पास एक ही एक्सक्यूज होता था, वक्त नहीं है। देखिए, वक्त अब वो जमाने चले गए कि जब हम कभी सालों में सुनते थे कि कहीं किसी का चेहलू है, तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम हम सबको तूले उम्र अता फरमाए, इल्म मार्फत के साथ अता फरमाए। लेकिन अब वो जमाने नहीं रहे कि हम सोचें कि हमारे पास बहुत वक्त है। अब वो जमाना है कि अगर हम कुरान को नहीं समझेंगे, उसको अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो यकीनन रोज़े महशर हसरत का शिकार होंगे। और सबसे ज्यादा यही बात तमाम आइमा ने कही कि हसरत, उस रोज लोग हसरत कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कहती कि मुझसे ही पढ़ें, किसी से भी पढ़ें जिससे आपको लगता है कि ये आसान तरीके से हमें समझा रहा है। देखिए, तफसीर जो है वो सिर्फ मुफस्सिरीन ने की या आइमा अहले बैत ने की है। जो पढ़ाने वाले होते हैं वो सिर्फ उसको आसान करते हैं, क्योंकि जब हम तफसीर की किताबों को खोलते हैं उसमें अल्फाज, उनका इल्मी लेवल इतना बुलंद होता है कि अल्फाज इतने मुश्किल होते हैं, जब हम खोलते हैं तो हम बंद करके रख देते हैं। हमें लगता है इतने मुश्किल और खुश्क अल्फाज हैं कि हमारे 6 फीट ऊपर से गुजर जाता है। तो इसलिए बार बार कहती रहती हूँ, कहीं से भी किसी से भी पढ़ें, लेकिन समझ कर पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि ये कुरान जो गाइडलाइन है हमारे लिए, तो ये क्या है, इसमें हम किस तरह इससे अपनी जिंदगियों को आसान बनाएं। तो बस कहने का मतलब ये है कि जब उनसे पूछा आयतुल्लाह मोहसिन कराती से, तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ ना, एक एक लफ्ज के 70 बातें हैं। वो तर्जुमा जो हम पढ़ते हैं, किसी से भी ना पढ़े तब भी तर्जुमे के साथ पढ़ना जरूर चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए जितना भी हमें समझ में आ रहा है। लेकिन हर लफ्ज के, हर आयत के 70 बात
باطن ہے. اور جب ہم جیسے جیسے علماء اور مفسرین وہ جو باطن ہے انہیں کھولتے جاتے ہیں تو ہم صرف کیا کرتے ہیں, میں اپنی بات اگر کروں تو میں صرف اتنا کرتی ہوں کہ جب میں مختلف تفاسیر کو پڑھتی ہوں تو میں اسے صرف آسان اور سمپل کرتی ہوں. بس یہ میرا کام ہے, اس سے زیادہ میرا علم نہیں ہے. میں اسے آسان اور سمپل کرتی ہوں اور یہ کرتی ہوں کہ اس کو آج کی زندگی سے ریلیٹ کر دوں. قرآن نازل 1400 سال پہلے ہوا تھا, مگر ان لوگوں کے لیے صرف نازل نہیں ہوا, قیامت تک آنے والوں کی زندگی سے ہر آیت ریلیٹ کرتی ہے. تو بس کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اسے اپنی زندگی سے ریلیٹ کر کے سمجھیں. تو حضرت داران امام وہ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں جو زمین کے بنجر اور مردہ زمین کی زندگی کی بات ہو رہی ہے تو یہ اصل میں دلوں کے مردہ ہونے کی بات ہے. جو میں نے کہا نا کہ 70 باتیں ہوتے ہیں, تو ہر مفسر جب تفسیر کرتا ہے تو اپنے علم اور فہم کے مطابق کرتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد دل ہے, کہ جو دل مر جاتے ہیں. اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ جو ساری امائیں کہہ رہی ہوتی ہیں نا اکثر, کہ جب ان سے بچے کہتے ہیں کہ فلاں رنگ پہن لیں, فلاں کلر پہن لیں, یہ کپڑے لے لیں, یہ پہن لیں, تو کہتی ہے نا ہمارا تو دل ہی مر گیا ہے. یہ اس دل کی بات نہیں ہو رہی, اس دل کے مرنے کی بات نہیں کر رہی ہوں میں, کہ جو ہم سارے ہی کہتے ہیں نا کہ جب بچے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جب وقت تھا تو جب تو پہنا نہیں, اب جب دل مر گیا تو اب تم لوگ پیچھے پڑے رہتے ہو. تو یہ اس دل کی بات نہیں ہو رہی, اس دل کے مردہ ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ جو دنیا میں غفلت کا شکار ہو کے مردہ ہو جایا کرتے ہیں, اس دل کی بات ہو رہی ہے. یا جو دل میں اتنی حب دنیا رکھتے ہیں کہ اس سے مردہ ہو جاتے ہیں, اس دل کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو بنجر زمین سے دل مراد ہے نا, وہاں جو سیراب ہونے کی بات ہو رہی ہے تو وہ جو بارش کا ذکر ہے وہ ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو حضرت امام نتیجہ کیا سمجھ میں آیا اس ساری گفتگو سے, کہ زندہ رہنا اور ہوتا ہے اور زندہ نظر آنا اور ہوتا ہے. زندہ ہونا اور ہے اور زندہ نظر آنا اور ہے. جبھی تو میری بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے شام کے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا. میری بی بی نے کیا کہا تھا کہ اے یزید, تو جو تخت پر بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہا ہے اور تو جو سمجھ رہا ہے کہ تو نے میرے بھائی کو مار دیا ہے, تو آج تو غور سے میری بات سن کہ یہ جو تو تخت پر بیٹھا ہوا ہے تو مردہ ہے, اور میرا بھائی جو نوکے سنا پہ چڑھا ہوا ہے وہ زندہ ہے. کائنات میں حسین نے زندگی کے مفہوم کو بدل کے رکھ دیا. یہ جو 1400 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں نا کہ ذکر حسین کو مٹا دیں, مجلس حسین کو مٹا دیں, جلوس حسین کو مٹا دیں, فرش رضائے حسین کو مٹا دیں, یہ کوششیں تم تو یہ نہیں کر سکتے کہ حسین تو اپنے فرش پر آنے والے عزادار کو مٹنے نہیں دیتے. حسین تو جو حسین کے سچے عاشق ہیں نا, جو معرفت کے ساتھ حسین سے عشق کرتے ہیں عزاداران امام, ان کے دلوں سے موت کا خوف نکل جاتا ہے. اور یہ کیسے ثابت ہے؟ یہ شب عاشور جب حسین نے چراغوں کو گل کر کے کہا تھا نا کہ میں اپنی بیعت بھی اٹھا رہا ہوں اور میں جنت کی بشارت بھی دے رہا ہوں, تو اس وقت کوئی چھوڑ کر نہیں گیا تھا نا, اس لیے کہ جانتے تھے حسین کے در سے جڑے رہیں گے, حسین کے در سے جڑے رہنے میں زندگی ہے اور حسین کے در کو چھوڑ دینے میں موت ہے. حسین کے در سے جو جڑے رہے وہ آج تک زندہ ہیں. 1400 سال گزر گئے مگر وہ آج بھی ان کی حیات باقی ہے. عزاداران امام, چہلم پہ کربلا میں جو کروڑوں زائرین موجود ہوتے ہیں,
अदादारों, देखिए इंसान जब मरता है ना तो उसका चिल्लम एक ही मर्तबा होता है, उसका सोयम भी एक ही मर्तबा होता है। मतलब जो हुसैन के दर से जुड़ गए ना, जो हुसैन को छोड़कर नहीं गए, उनका चिल्लम भी 1400 साल से हो रहा है। क्या ऐसा है कि करबला में अरबईन पर जो करोड़ों ज़ायरीन होते हैं, क्या सिर्फ हुसैन का चिल्लम मना रहे होते हैं? क्या सिर्फ हुसैन को सलाम कर रहे होते हैं? नहीं, वो सारे यही कहते हैं, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। तो वो जो असहाब थे, वो जो औलाद थी, सब पर सलाम है और 1400 साल से सलाम किया जा रहा है और क़यामत तक सलाम होता रहेगा। क़यामत तक जिस तरह हुसैन का चेलुम होता रहेगा अज़ादारों, इसी तरह उन असहाब का भी, उन औलादों का भी चेलुम होता रहेगा। बस अज़ादारान इमाम, गुजर गए ये अय्याम इस साल भी बड़ी तेजी से। हम हर साल यही दुख दिल में रखते हैं कि मौला इतनी जल्दी गुजर गए ये अय्याम, अभी तो दिल भर कर रोए भी नहीं थे मौला, अभी तो हक अदा ही नहीं हुआ मौला, इतनी जल्दी। और इस साल तो मुझे लगता है बहुत ही जल्दी चिल्लम आ गया। आज चिल्लम का दूसरा रोज हो गया। करोड़ों ज़ायरीन करबला की सरजमीन पर उस ज़ैनब की हसरत को पूरी करने के लिए मौजूद थे। वो ज़ैनब जो शाम से रिहा होकर जब आई थी ना, और जिस वक्त अहले हरम करबला की सरजमीन पर दाखिल हुए थे और ज़ैनब ने दूर से कब्र हुसैन को देखा था ना, दीवार कब्र नजर आई थी। अरे ज़ैनब ने देखा कि करबला की जमीन पर रेत उड़ रही है और सिवाय एक सहाबी रसूल के कोई मौजूद नहीं था। और ज़ैनब ने उस वक्त इस हसरत से कहा था कि मैं तो सोचती थी होगा हजूम कब्र पे सारी खुदाई का, चिल्लम करूंगी धूम से मैं अपने भाई का। ए मेरी बीवी, आज आके देखिए करबला में मेरी बीवी इतने संगीन हालात के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद करोड़ों ज़ायरीन आपके भाई का चिल्लम बनाने के लिए मौजूद है। इसलिए कि दुश्मन ज़ाहिर हुसैन को डरा नहीं सकता, इसलिए कि जब हुसैन का ज़ाहिर घर से करबला के लिए निकलता है, अरे हुसैन की ज़ियारत का कसद करता है, तो ये सोच कर निकलता है कि या तो ज़ियारत या फिर शहादत, अरे दोनों में से जो भी मिल गया मेरी खुशनसीबी है। अज़ादारान इमाम, सिर्फ ये जो हम ज़ायरीन वहाँ मौजूद होते हैं ना, सिर्फ हम मौजूद नहीं होते। अज़ादारान इमाम, सब दर सब अंबिया की कतारें होती है। अरे जोक दर जोक मलाइका आसमान से उतर रहे होते, हुसैन का चेलुम मनाने आते हैं। ये मैं नहीं कह रही, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि एक मर्तबा में चेलुम इमाम हुसैन पर करबला में मौजूद था। जब थक गया मेरी आंख लग गई, अब मैंने ख्वाब में क्या देखा, हुसैन सामने खड़े। अजरहुम अल्लाह, खुदा को किसी वक्त में न रुलाए सिवाय हुसैन के। अज़ादारान इमाम, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि मैंने देखा हुसैन सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं मजलिसी पानी का जग और गिलास लेकर आ जाओ। अरे मेरा साहिब बहुत दूर से पैदल चल कर आ रहा है, मजलिसी तुम पानी पिलाते जाओ। अल्लामा मजलिसी कहते हैं मैं उठकर खड़ा हो गया, अरे जग और गिलास लिया, ज़ायरीन को पानी पिलाना शुरू किया। ज़ायरीन आते रहे, मजलिसी पानी पिलाते रहे। कहते एक मर्तबा मैंने देखा कि एक नूरानी शख्सियत सामने से आ रही है। अब हुसैन ने मजलिसी से कहा, मजलिसी जानते हो ये कौन है? ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
कराती रही, हुसैन तारुफ कराते रहे, ये इब्राहिम है, ये ईसा है, ये नूह है। मजलिसी कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने देखा कि चारों तरफ फिजा में नूर फैल गया, और अब ऐसा नूर था, अब जो नूरानी शख्सियत आ रही थी, सर पर अमामा नहीं था, बालों में खान, चेहरा आंसुओं से तर था। कहते हैं इस तरह रो रहे थे जैसे कोई घर वाला रोता है। अरे कहते हैं मजलिसी, मेरे नाना रसूल खुदा आ गए। अरे मजलिसी कहते हैं मैंने रसूल की ज़ियारत की, एक मर्तबा हुसैन की आवाज आई, मजलिसी अब पीछे हट जाओ, मजलिसी अब दूर हट जाओ। अल्लामा मजलिसी कहते हैं मैं परेशान हो गया, कोई बेअदबी हो गई, कोई गलती हो गई, कहा मौला क्या गलती हो गई, कहा कोई गलती नहीं हुई। अरे अब मेरी माँ फातिमा ज़हरा आ रही है। अशरफुल अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुले, सैयदा आपके इस पुरसे को कबूल करे। और ज़हरा हुसैन ने कहा अब मेरी माँ फातिमा पुरसा देने आ रही है, मेरी बहन ज़ैनब, मेरी बहन उम्मे कुलसूम। अरे अम्मा बुलंद आवाज से गिरिया करेगी, मजे से पीछे हट जाओ। अरे अब मेरी बहन ज़ैनब हाथों पे रस्सी के निशान दिखाएगी। हुसैन अपने एक ज़ाहिर का खुद खड़े होकर इस्तेमाल करते हैं, साथ में सैयदा खड़ी होती है। हुसैन अपनी माँ से कहते जाते हैं अम्मा देखिए मेरा ज़ाहिर कितनी दूर से पैदल चल के आ रहा है। अरे अम्मा मेरे ज़ाहिर के पैरों में छाले तो देखिए, अम्मा देखिए कितने नन्हे नन्हे बच्चों को साथ लेकर आए हैं। अरे अम्मा इतनी तपती धूप में पैदल चल के आ रहे हैं। अम्मा दिल में जो हाजत लेकर आ रहा है, अम्मा इसकी हाजतों को पूरा कर दीजिए। अम्मा इसकी जिंदगी में जो गम है, जो दर्द है, उसे दूर कर दीजिए। अज़ादाराने मोहन, इस तरह हुसैन अपने एक ज़ाहिर का इस्तेमाल करते हैं। अज़ादाराने मोहन, बस हो गया चलन हुसैन का। अरे अब सैयद सज्जाद हमारिया तैयार करवा रहे। कभी ज़ैनब को आकर के दूसरी अम्मा, कभी अम्मा चलिए मदीने जाने, कभी रबाब से कहते हैं अम्मा उठिए, अम्मा कब्र से विदा कीजिए, अम्मा मदीने चलना है। अरे न ज़ैनब कब्र हुसैन को छोड़ती है, अरे न रबाब, अरे रबाब कैसे छोड़ दे। कहती है सैयद सज्जाद कैसे अपने वाली की कब्र को छोड़कर चली जाओ। सैयद सज्जाद मैं यहीं बैठकर अपने वाली के कब्र की मुजावरी करूंगी। हम मेराज जब करबला जाते हैं अज़ादारों कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है हुसैन के कब्र को विदा करना। जरा तसव्वुर कीजिए मेरा बाप। अरे सैयद सज्जाद से क्या कहती है कि सैयद सज्जाद अरे मेरा असगर यहाँ तपती जमीन में सो रहा है। अरे अपनी बच्ची को शाम के जिंदान में छोड़ कर आई हो, बेटा कैसे मदीना चली जाओ। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। इन आवाजों के लिए जाफर सादत तेरे मौला दुआ करते हैं। मारे लाओ इन आवाजों पर रहे फरमाए, ये हमारे जब के अमर को जिंदा कर रहे हैं। अज़ादारों ज़ैनब को उठा रहे, ज़ैनब कब्र हुसैन को नहीं छोड़ रही। कब्र हुसैन तकलीफ पे मुंह रख के कहती है, ज़ैनब कहती है भैया भैया मुझे माफ कर दो, भैया तुम्हारी अमानत को मैं संभाल सकी, भैया शाम में अकेला छोड़ आई, भैया ज़ैनब बहुत शर्मिंदा है। मगर भैया मैं शाम की औरतों से क्या कर आई हूँ, शाम की औरतों से क्या कर आई हूँ। मेरी सकीना को अंधेरे में बहुत डर लगता है। अरे जैसे ही शाम
اللہ کے لیے زینب وعدہ کر رہی ہے حسین میں سنبھال نہ سکی امانت کو مگر میرے بھائی میں وعدہ کرتی ہوں میں ابھی تو سکینہ کو تنہا چھوڑ کر آئی ہوں مگر بھیا میں وعدہ کرتی ہوں زینب پھر شام جائے گی ارے قیامت میں زینب تیری سکینہ کے ساتھ رہے گی اور لعنت اللہ علی القوم الظالمین ہمارے پروردگار اپنی بارگاہ میں ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما دے پروردگار جو بیمار ہیں ہمارے کربلا کے صدقے انہیں صحت کاملہ دار الہ پاک پروردگار جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار میرے ذہن میں میرے دل میں سب کے نام محفوظ ہیں پروردگار تو دلوں کا حال جانتا ہے بار الہ ان کی دعاؤں کو ان کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بار الہ پاک پروردگار ہر گھر میں جہاں جہاں پر شہر غیر حسین بشتا ہے پروردگار ان گھروں کی حفاظت فرما ان گھروں کو شاد و آباد رکھنا جو بے گھر ہیں انہیں بہترین گھر عطا فرما جہاں وہ فرش زائد حسینی کو بچھا سکے بار الہ پاک پروردگار ہمیں سچے علم و معرفت عطا فرما ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات صحیح معنی میں سیکھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بار الہ پاک پروردگار ہمیں ہماری اولاد کو اور ہماری نسلوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا سچا ناصر بنا دے سچا خدمت گزار بنا دے اپنے وقت کے امام کی سچی معرفت عطا کر دے اور سب سے بڑی دعا بار الہ کہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث پروردگار ہمارے وقت کے امام کو بھیج دے ان کے ظہور میں تاجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک حسین حسین حسین